دیکھیے بھائی صاحب، دیکھیے یہ بچے کو کس طریقے سے یہ بڑا والا پیر گمراہ کر رہا ہے، کس طریقے سے اس کے ذہن میں خباثت بھر رہا ہے، کس طریقے سے اس کے ذہن کو مردود بنا رہا ہے گا۔ اب یہ بڑا ہو کر کے کتنا بڑا والا مردود بنے گا، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے اس کی مکاریاں دیکھیے، اور پیچھے کی طرف دیکھیے یہ تصویر ایک لگی ہوئی ہے۔ یہ مزار شریف، درگاہ شریف کا معاملہ ہے، لیکن وہاں پر ایک بت پرستی کی بھی سامنے مثال آپ کے سامنے آ رہی۔ بہت ہی غور کے ساتھ میں دیکھیے، بچے کی حرکت کو دیکھیے، اور اس بزرگ پیر کو بھی دیکھیے۔ اب یہ والے پیر کو دیکھ لیجیے صاحب، یہ انہوں نے جھوٹا کیا ہے، یہ مرید کے گلے میں ڈال دیا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ ابھی دیکھیے گا ایک بچہ چھوٹا سا اٹھے گا اور آئے گا، یہ دیکھیے آگے نذرانہ لینے کہہ رہا اوپر سے اتارو، پھر اس کے بعد میں اس نے اٹھایا، یہ جھوٹا کیا، یہ دے دیا۔ ارے یہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں نے دو ویڈیو رکھے تھے، اور یہ دونوں ویڈیو بہت بڑے حرام خور پیر والے ہیں۔ یہ بہت بڑے حرام خور ہیں پیر۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کی دو اولادیں ہیں یا ان کی اولادوں کی اولادیں ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ دو چھوٹے سے بچے ہیں۔ یہ مردود زمانہ خود تو گمراہ ہے، لیکن ان بچوں کو بھی وہ گھٹی پلا رہا ہے گا، وہ جام پلا رہا ہے۔ ان کی عقل کے اندر ایسا بدبودار کیڑا پیدا کر رہا ہے گا کہ جس کے ذریعے سے ان کی ذہنیت بھی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس میں سے ایک بچے کو دیکھیے کس طریقے سے جب قوال گا رہا ہے تو اس طریقے سے ہاتھ اٹھا رہا ہے گا، جس طریقے سے اس کا یہ پیر اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی بچہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے۔ یعنی بہت بڑا لگ رہا ہے گا کہ سمجھدار ہو گیا، بہت بڑا جو ہے گا وہ پیر ہے گا، بار بار قوالوں سے یہ کہ بھائی کیا بنا رکھا ہے گا یار میرے بھائی۔ ابے قوالی وہ ہے جو صوفیوں کی غذا ہے، قوالی وہ ہے کہ جس کو سن کر کے مست آدمی ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی محبت میں۔ اس قوالی کو کس قدر بدنام کر دیا گیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بس میں یہ دکھانا چاہتا ہوں، ذرا سا ویڈیو کو پہلی والی آپ غور سے دیکھیں، بچے کی حرکت کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ میں یہ کھڑے ہوئے بوڑھے پیر کو بھی دیکھیں، اور پھر اس کے بعد میں اسی کے بغل میں آپ دیکھیں فوٹو لگا ہوا ہے گا بابا کا۔ ابے یہ گمراہی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اب ذرا سا آپ نے دوسرے بھی ویڈیو کے اوپر نظر ڈال لیجئے، دیکھیے آپ کس طریقے سے یہ بابا بیٹھا ہوا ہے، اور بابا یہ بیٹھے بیٹھے جو اس سے مصافحہ کرتا ہے گا، پھول اٹھاتا ہے، زبان میں لگاتا ہے، اس کو دے دیتا ہے، کھا لو۔ نذرانہ دے رہا ہے گا ایک بچہ، آپ نے دیکھا ویڈیو میں، اب اس بچے سے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر سے اتارو۔ مطلب اتنی بڑی گمراہی پھیلا رکھی ہے گا لوگوں کے دلوں میں۔ میں ایک بات عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان سے نہیں پوچھوں گا، پیر سے، ان کے مریدوں سے پوچھوں گا، کیا میرے بھائی ذرا سا یہ بھی تو بتاؤ، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کرا ہے؟ کیا نبی نے بھی اپنے والد کا، اپنے دادا کا، پردادا کا اسی طریقے سے فوٹو لگایا تھا اپنے گھر میں؟ اسی طریقے سے ان فوٹو کے اوپر جو ہے وہ پھول مالا ڈالی گئی تھی؟ اسی طریقے سے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان تصویروں کی پوجا کری ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کی حرکت کری ہے؟ مسلمانوں، ذرا سا بتائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی یہی کردار رہا ہے؟ کیا حضرت علی نے بھی نبی کی تصویر بنائی؟ امام حسن، امام حسین نے بھی اپنی نانا کی یہ تصویر بنائی، والدہ کی تصویر بنائی، والد کی تصویر بنائی، اور اپنے گھر میں لگایا ہو، مریدوں کے سامنے، اپنے چاہنے والوں کے سامنے اس طریقے کی حرکت کری ہو؟ حضرت ابو بکر کو لے لیجیے، حضرت عمر فاروق اعظم کو لیجیے، عثمان غنی کو لیجیے، مولا کائنات کو لیجیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت سیدنا سلمان فارسی، جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی کی بات کریں آپ، کسی نے بھی ایسا کرا؟ حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام باقر، ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم، جتنے بھی یہ امام ائمہ ہیں ہمارے،
کیا انہوں نے بھی ایسے ہی کرا ہے؟ غوث اعظم نے بھی کرا؟ نہیں. سرکار غریب نواز نے بھی کرا؟ نہیں. تو پھر یہ منحوسیت آئی کہاں سے؟ یہ تصویر کو پوجنے والی، یہ تصویر کے اوپر جو ہے پھول مالا ڈالنے والی مسلمانوں کے اندر یہ بیماری کہاں سے آ گئی ہے؟ انہی ویڈیو کو غیر لوگ جو دیوبندی خیالات کے ہیں، اہل حدیث خیالات کے ہیں، وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں دیکھو یہ بریلی لوگوں کا ہے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے مسلک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جو دل سے اپنائے ہوئے ہیں، ان سے ان کا دور دور تلقین آتا نہیں ہے. نمبر ایک بات تو یہ، ان جیسے جاہلوں سے، میں تو جاہل نہیں، ان جیسے گمراہوں سے، ان جیسے بدبودار کافروں سے دور دور تلقی کوئی ناتا نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ قبر پرستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ذرا سا آپ بھی ان سے پوچھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو بریلوی ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے اگر ان دیوبندیوں کے اندر ہمت ہے کہ آپ امام احمد رضا کو جانتے ہیں، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، بولیں گے نہیں. امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کو مانتے ہیں، بولیں گے یہ نہیں. تو میرے دیوبندی بھائیوں کیوں یہ الزام لگاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے اوپر، امام احمد رضا کے دیوانوں کے اوپر، امام احمد رضا کے چاہنے والوں کے اوپر؟ دور دور تلقی ناتا نہیں ہے. ایک طرف تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ایک طرف مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، اور بیچ میں ایک دریا ہے، اور اس طرف سے ادھر جانے والا کوئی نہیں، ادھر سے ادھر آنے والا کوئی نہیں. کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ بہرحال میرے بھائی، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکے والے دن جہاں آپ نے کعبہ شریف کی صفائی کری تھی، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی لوگوں نے ایک تصویر بنا دی تھی، حضرت مریم کی بھی ایک تصویر تھی، حضرت اسماعیل کی بھی ایک تصویر تھی. میرے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے اتارا، اس کو دھو دیا، ختم کر دیا، اور نبی نے فرما دیا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اس گھر میں برکت نہیں ہوگی. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اے مسلمانوں کہاں برباد ہو رہے ہو؟ اگر اتنی محبت تم اپنے ماں باپ سے کر لیتے، اگر یہی ان گدھوں کے ہاتھ پیر نہ چوم کر کے آپ اگر جو ہے اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومتے، ان کو خوش کرتے، اچھا سے اچھا بہتر سے بہتر ماں باپ کو کھلاتے، قسم خدا کی وہ ماں باپ کی دعائیں تمہارے لیے رحمت بھی بنتی، تمہارے گھر میں خوشحالی کا سبب بھی بنتی، تمہارے گھر میں برکتوں کا بھی سبب بنتی. مگر افسوس جو اللہ کی نعمت تھی اس کو تم نے ٹھکرا دیا، جو اللہ کی برکتیں تھیں ماں باپ کی شکل میں اس کو تم نے جو ہے ٹھکرا دیا، جو اللہ کی رضا تھی ماں باپ کی خدمت اس کو تم نے چھوڑ دیا، اور ان مشتندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو اپنا جھوٹا کھلا رہے ہیں. تصویر ان کے گھروں میں پیروں کی لگی ہوئی ہیں. غوث اعظم سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ امام حسین سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ اور اصل پیر تو ہمارا پیغمبر ہے. تو نبی کی تصویر کیوں نہیں؟ لہذا میرے بھائی ان جاہلوں کے چکر میں مت پڑیں، ورنہ یہ خود بھی برباد ہیں، آپ کو بھی برباد کر دیں گے. یہ خود بھی تباہ ہیں، آپ کو بھی تباہ کر دیں گے. یہ خود جہنم جانے والے ہیں، ساتھ میں آپ کو لے کر کے جائیں گے. بس میری اتنی گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں ادا کیجئے جو اللہ نے آپ کے اوپر فرض کی ہیں. نماز سے بڑھ کر کے کوئی تحفہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ نماز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے میں ملی ہے، تحفے میں رب نے دیا ہے، تحفے میں.
زکوٰۃ کا معاملہ آیا، وہ تحفے میں نہیں ہے، اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیج دیا۔ قرآن نبی کا تحفہ ہے لیکن جبریل کے ذریعے سے، لیکن نماز خود رب کے ذریعے سے۔ اور آپ ان مکاروں کے چکر میں پڑے ہوئے جو نماز سے دور کر رہے ہیں، خوف خدا سے دور کر رہے ہیں، نبی کی محبت سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سمجھنے کا شعور دے، عقل دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔